بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، آج ہم آپ کو انسان کی ذات کے مفہوم سے آگاہ فرمائیں گے۔ توجہ فرمائیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 7 میں ارشاد ہوا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہاں سے لے کر اجمعین تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ خدا نے کہا کہ تو اتر یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گمنڈ کرے، پاس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کے لیے تو مجھ کو مہلت دے جب کہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے کہا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ خدا نے کہا نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص دولت و عزت میں دوسرے سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے، کبھی دو آدمیوں کے درمیان ایسا معاملہ پڑتا ہے کہ ایک شخص کے لیے دوسرے کو اس کا جائز حق دینا اپنے کو نیچا گرانا معلوم ہوتا ہے۔ کبھی کسی شخص کی زبان سے خدا ایک سچائی کا اعلان کراتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے سے برتر دکھائی دینے لگتا ہے جو اس سچائی تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ ایسے مواقع پر شیطان آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات کو جگا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، کہ جذبے سے ملغوب ہو کر وہ اپنے بھائی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی خدا کی نظر میں شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ جس شخص نے ایسے مواقع پر حسد اور گھمنڈ کا طریقہ اختیار کیا، اس نے گویا کہ شیطان کی پیروی کی، اور جس نے ایسے موقع پر شیطان کے پیدا کیے ہوئے جذبات کو کچل ڈالا، اس نے صراط مستقیم کو پکڑ لیا جو اسے جنت تک پہنچا دے گا۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، ایک سیکورٹی گارڈ کی چھٹی 8 بجے ہو جاتی ہے، رات 8 بجے ہو جاتی ہے، 12 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس دفتر کا کوئی ملازم رات 10 بجے آتا ہے، وہ ہارن پہ ہارن دیتا ہے، تو سیکورٹی گارڈ کو تو نہیں پتا نا بھی کون آیا ہے۔ اس کو تو حکم یہ تھا کہ 8 بجے کے بعد دفتر بند ہو جاتا ہے، آپ نے گیٹ نہیں کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ملازم آیا، اس نے دیکھا کہ سیکورٹی گارڈ نے کچھ وقت لگا دیا۔ سیکورٹی گارڈ کو نظر نہیں آیا، لائٹیں جل رہی تھی گاڑی کے اندر نہیں معلوم کون ہے کون نہیں۔ اس نے گیٹ سے اندر سے ہاتھ ہلا دیا کہ بھائی صبح دفتر کھلے گا تو صبح آ جانا۔ تو تھے وہ ملازم ہی، لیکن اس ملازم نے بدنیتی سے اس سے بدلہ لینے کے لیے اپنے دل میں ٹھان لی، اور اس کو ایک دن موقع پا کر دوسرے تیسرے دن ہی اس کو بہت برا بھلا کہا، مار پیٹ کی، اور اس کو تنخواہ کھانے کے لیے اس پر پریشر ڈالا اور اس کو جان بچا کر بھاگ جانے کی دھمکیاں دیں۔ یہ انسانیت کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ ابلیس اور یزید کا کام ہوتا ہے۔ وہ نوید نہیں ہوتا، وہ یزید ہوتا ہے۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، یزید دی کردار ہرگز ادا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔